اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر سورۃ البلد وتواصوا بالمرحمہ۔ صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کا مفہوم بیان کرتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ نبی کریم نے فرمایا تھا اپنے اصحاب نبی سے کہ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، مفلس اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس نہ مال ہو، نہ سونے کا سکہ دینار ہو، نہ چاندی سکہ درہم ہو، کوئی مال متاع نہ ہو۔ اب فرمایا تم یہاں کی دنیا کے حساب لگاتے ہو، حشر کے میدان میں بندہ مفلس کون ہوگا؟ آپ سب چپ ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا مفلس وہ ہوگا جس دن وہ مال تو بہت دنیا میں رکھتا تھا اور معاملات بھی اس نے بہت کیے تھے، لیکن وہاں جب آئے گا اور سورۃ تغابن میں اس کی تفصیل بتائی ہے، جس دن جمع کریں گے ہم تم کو، تغابن والے دن، ہار جیت کا دن ہوگا، باہم ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کا حساب کلیئر کی جائے گا۔ ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد بندوں سے بندوں نے پورے کرنے ہوں گے، اس لیے اس کو تغابن کہا گیا ہے۔ تو اس حساب سے وہ جب معاملات کرے گا تو کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی زمین دبائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، وہ تمام اعمال میں سے اس کو، کیونکہ وہاں کا سکہ اور وہاں کی کرنسی اعمال ہوں گے، تو وہ سارے لیے جائیں گے اور دیے جائیں گے، اور لیتے لیتے اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس کے بعد اب صرف اپنے اعمال نامہ صاف ہو جائے گا اور معاملات کرنے والے موجود ہوں گے، تو ان کے گناہ اس کے اوپر رکھ کے کلیئر کیا جائے گا تاکہ ان کا بوجھ کم ہو، اور پھر یہ نقصان میں ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا یہ ہے اصل مفلس، جس کو تم دنیا میں مفلسی بناتے ہو وہ تو دنیا کی مفلسی ہے، وہ تو دنیا تو رہ گئی بہت پیچھے، وہ تو 3 گھنٹے کا پرچہ تھا امتحان کا، اور رزلٹ تو آج نکلنا ہے۔ جس دن کامیاب ہو گیا، جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا، وہ خوشی سے چہرہ اس کا چمکتا دمکتا ہوگا اور وہ دکھاتا پھرے گا، اور جس کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ مارا جائے گا۔ اس لیے نبی کریم نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کیا کرو، ظالم ہو جو مظلوم ہو۔ یا رسول اللہ، مظلوم کی تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی کیسے سمجھ آئے؟ آپ نے فرمایا تمنعہ من الظلم فذلک نصرک ایاہ، اس کو ظالم بننے سے روکو کہ وہ حشر کے میدان میں وہاں مفلس بن کے مارا جائے گا، اور وہ بہت بری حالت ہوگی کہ ایمان کے باوجود، اعمال کے باوجود وہاں خسارے میں ہو جائے۔ تو یہ معاملات کا جو ٹاپک ہے ہم اس پہ بالکل توجہ نہیں کرتے، اور یہ معاملات ہمارے دنیا کی زندگی میں ہیں، اس لیے اس کی موٹیویشن بھی نبی کریم نے دی ہے کہ کہیں جنگل میں بیٹھ جاؤ اللہ اللہ کرتے رہو، رہبانیت کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم نے فرمایا کہ بازاروں میں، گلیوں میں، گھروں میں، معاشروں میں، شہروں کے اندر رہو اور معاملات کرو، اور وہ جو تم کچھ صبر کے مرحلوں میں اللہ کے حکموں پہ چلتے ہو تو اس پہ تمہیں اجر ملتے ہیں، مقابلتاً اس کے کسی غار میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہے۔ تو اس حساب سے تواسی بالحق، تواسی بالصبر اور تواسی بالمرحمہ، باہم ایک دوسرے کو حق بھی کہتے رہو ایمان کے بعد، اور تواسی بالحق کے ساتھ تواسی بالصبر اور تواسی بالمرحمہ، باہم ایک دوسرے کو کہتے رہو یا تو چ مہربانی کر، یا تو چ مہربانی کر۔ یہ ہے وہ اصل وہ چیزیں جو دنیا کو پہنچانے والی ہیں، ابلاغ کرنے والی ہیں۔ ہمارے ان باتوں کو، خاص ٹاپکس کو آگے بیان کرنے کے لیے جو ہم گزارش کرتے ہیں تاکہ یہ باتیں آگے پہنچیں اور بندے الرٹ ہو جائیں، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بناؤ، گویا کہ اس کے ساتھ جنگ لگی ہوئی ہے۔ تو اس جنگ میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ جو رابطہ ہوتا ہے، کان کے ساتھ مائک لگا ہوا، کمانڈوز ایکشن کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ ادھر سے الرٹ، ادھر سے الرٹ، یہ شیطان سے الرٹس، یہ ساری وہ چیزیں ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو الرٹ کریں، ایک دوسرے کو بتائیں، ایک دوسرے کو پہنچیں، اور اللہ کی رحمتیں ہیں ان لوگوں پر جو دشمنیوں کے بعد صلح کراتے پھرتے ہیں، اور ان بندوں کا درجہ ولیوں کے برابر، ولیوں سے بھی اوپر ہو جاتا ہے، صرف ایک نیک کام کرنے کی وجہ سے۔ یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے، وہ جو ایسے نیکی کے کاموں پہ پہنچتے ہیں، ان نیکی کے ابلاغ کو آگے پہنچائیں، اور جہاں بھی آپ آگے پہنچائیں گے اس میں تمہیں ما قدموا لانفسکم من خیر، بھلائی کے کاموں میں جو آگے بھیجو گے آخرت میں بھیج رہے ہو، یہ جب پہنچے گا تو اس میں ثواب کا حصہ ہوگا،
4 آنے 8 آنے یا روپیہ 5 روپیہ 10 روپیہ اپنی نیت کے اعتبار سے، کوشش کے اعتبار سے جتنا آگے جائے گا اس میں جناب سب دوستوں کا حصہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔